بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان کے دارالخلافہ کابل میں جو بم دھماکے ہوئے تھے ان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 85 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان میں بہت زیادہ تعداد جو تھی ہلاک ہونے والوں میں وہ سب سے زیادہ لڑکیاں تھیں، یعنی طالبات تھیں، وہ ساری کی ساری طالبات تھیں۔ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد کوئی 147 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ علاقہ جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے ہیں یہ ایک کامن سکول تھا، یہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہیں پڑھتے بلکہ 3 شفٹوں میں یہاں سکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ جو دوسری شفٹ ہے وہ لڑکیوں کی ہے، وہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، باقی 2 شفٹوں میں لڑکے پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ جس جگہ دھماکہ ہوا اسے دشت برچی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ہمارے گاؤں ہیں اسی طرح اس علاقے کا نام دشت برچی ہے۔ دشت برچی کے پڑوس میں ایک کار بم دھماکہ ہوا اور طلباء خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تو مزید 2 بم دھماکے ہو گئے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب یہ دھماکے ہوئے ہیں تو وہاں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، خبروں میں بھی آ رہا ہے کہ وہاں بہت ساری لڑکیاں ان کی لاشیں یا باقیات ملے ہی نہیں۔ تصویریں تو ہیں لیکن وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی سرکاری دعویٰ یعنی سرکاری طور پر کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی ایک ٹویٹر پیغام میں بھی کہا ہے، ویسے بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اس دھماکے سے طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے اس دھماکے کی مذمت بھی کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دھماکے صرف افغانستان کے امن امان کو خراب کرنے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل نہ ہو سکے۔ اس وقت افغانستان میں تنازعات عروج پر ہے۔ سیکورٹی فورسز کے ساتھ روزانہ لڑائی طالبان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ 2001 سے جاری ہے، کیونکہ 2001 میں جو کابل میں افغان طالبان برسر اقتدار تھے ان کی حکومت چلی گئی، ایک اور حکومت بن گئی، تو وہ نئی حکومت وہ ناجائز حکومت کہتے ہیں، اس سے وہ برسر پیکار ہیں۔ تو امریکہ نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا کہ وہ مئی میں جو ہے وہ اپنا انخلاء شروع کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب جو صدر بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ 11 ستمبر تک تمام فوجیں چلی جائیں گی، تو ان کا انخلاء بھی ابھی جاری ہے، لیکن غیر ملکی افواج کے انخلاء کے نتیجے میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان باغیوں کے مابین لڑائی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ فیصلے کے جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام پسند، عسکریت پسند طاقت، اب یہ دیکھیں نا، ایک یہاں بات قابل غور ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے اس سے امریکی فوجیں یہاں سے چلی جائیں گی اور اس کے بعد ایک اور ظالمانہ دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ عوام بھی پریشان ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت آ گئی تو پھر اس سے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، ظلم بڑھ جائے گا، چونکہ طالبان خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہے۔ یہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بم دھماکے میں بہت ساری لڑکیوں کی باقیات ہی نہیں ملی۔ جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے ہیں وہاں زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ آباد ہیں جن کی اکثریت شیعہ ہے۔ ماضی میں بھی یہ لوگ طالبان کے ظلم و ستم کا نشانہ رہے ہیں، داعش والوں نے بھی ان سے بہت ظلم کیے ہیں، خودکش دھماکے بھی یہی زیادہ ہوئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ان ہزارہ برادری کے جو شیعہ اکثریتی علاقے ہیں وہاں بہت زیادہ دھماکے کیے گئے، فائرنگ بھی کی گئی، یعنی سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہزارہ کے شیعہ برادری کے لوگ ہی مرے ہیں۔ وہ یہاں جو سرکاری عہدیدار تھے انہوں نے بتایا کہ جو لوگ وہاں مرے ہیں ان میں زیادہ سکول کی طالبات تھیں اور کچھ لوگ ابھی تک بھی ہسپتالوں میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جہاں پہ ایک اور شخص نے بتایا کہ جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے ہیں وہاں کچھ مرنے والوں یعنی لڑکیاں جو وہاں پہ تھیں ان کی باقیات ابھی تک نہیں ملی۔
تو اتوار کے روز شہریوں اور پولیس اہلکاروں نے ایک خون آلود سڑک کے پار، یعنی جب دھماکہ ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں خون ہی خون تھا، وہاں سے پولیس والے بھی اور سویلین لوگ بھی وہاں سے بستیں اور کتابیں جو ہے وہ جمع کرتے رہے۔ لاشوں کو قبرستانوں میں دفن کیا جا چکا ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، اور جو زندہ ہیں ہسپتالوں میں داخل ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ لوگ ہسپتالوں میں ابھی بھی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو لوگ ہسپتال میں ہیں وہاں دیواروں پر اشتہارات لگا دیے گئے ہیں یا ان کے ناموں کی لسٹ لگا دی گئی ہے، لوگ وہاں بھی اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک اور وہاں کے جو شیعہ آبادی کے علاقے تھے انہوں نے کہا کہ پوری رات ہم اپنی جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو ہے رات کو ہم دفن کرتے رہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ ایک اور صاحب نے وہاں کہا کہ ہمارے دشمن پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، ان کا جو نشانہ تھا، ان کا جو خیال تھا وہ طالبان کے متعلق تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی افواج کے ملک سے نکلتے ہی صورتحال بدتر ہو جائے گی۔ امریکی فوجیں افغانستان سے نکلتے ہی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے قصورواروں کے بارے میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں، اب ان کو کہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائے اور انہیں دکھائے کہ ہمیں تعلیم سے نہیں روک سکتے۔ یعنی طالبان جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہے، یہ ان کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں۔ حملے کے بعد پورے کابل میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ تمام سکولوں، مساجد اور دیگر عوامی مقامات کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے لہذا وہ ہر جگہ تحفظ نہیں کر سکتے۔ افغان صدر جو ہے اشرف غنی، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان باغیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، لیکن اس گروپ کے ترجمان نے ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے عام شہریوں پر کسی بھی حملوں کی مذمت بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ پوپ فرانسس جو عیسائیوں کے سب سے بڑے پوپ ہیں، پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں بھی اپنا اس حملے کو غیر انسانی حرکت قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور متاثرہ افراد کے اہل خانہ، افغان حکومت اور عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اتوار کے روز طالبان نے عید الفطر کے ذریعے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ رمضان کے اختتام پر مسلم تعطیل منائی جائے گی۔ اب عالمی طاقتوں کی ہم رائے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اس کی مذمت کی جس میں اس نے اسکول میں وحشیانہ حملے کے طور پر بیان کیا ہے۔ تشدد کا فوری خاتمہ اور بے گناہ شہریوں کو بے وقوفوں کی طرح نشانہ بنانے کا جو ہے اس نے مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم افغانستان کے عوام کی حمایت اور شراکت جاری رکھیں گے جو یہ جاننے کے لیے پرعزم ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے فوائد کو مٹایا نہیں جائے گا۔ یہ انہوں نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے مکمل انخلا کے بعد اچانک امریکی اعلان نے پورے ملک میں یکے بعد دیگرے حملوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی چین کے سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ کے انخلا کے اعلان سے یہاں جو ہے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین نے افغانستان میں غیر ملکی فوجوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک اور خطے میں لوگوں کی سیکورٹی کو پوری طرح مد نظر رکھیں اور وہ یہاں سے ذمہ دارانہ انداز میں نکلیں، افغان عوام کو مزید بد امنی اور تکلیف پہنچانے سے بھی گریز کریں۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے بھی اس جو سانحہ تھا اس کی شدید مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، یعنی ہندوستان کے جو وزارت خارجہ کے دفتر سے جو بیان جاری ہوا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجرمان واضح طور پر ان دردناک اور سخت کامیابی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانوں نے انجام دیے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔